السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آذربائیجان کا ایروپلین جو ازبکستان میں کریش ہوا، جس میں تقریباً 30 سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی اور تقریباً 28-30 لوگوں کو زندہ بچائے جانے کی خبر ہے۔ ٹوٹل اس میں 60-62 لوگ سوار تھے۔ یہ خطرناک حادثہ بہت ہی بھینکر اور بہت ہی دردناک تھا۔ اس کی خبر سوشل میڈیا پہ کئی دنوں سے چل بھی رہی ہے، اور یہ پلین کیسے کریش ہوا سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر سوشل میڈیا پہ اور شیئر کی جا رہی ہے، وہ ہے اس شخص کی جو اس پلین کے اندر تھا، اور پلین کریش ہونے سے پہلے اس نے جو ویڈیو ریکارڈ کی، وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہی ہے۔ اس کو نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا سب نے بہت زیادہ اس کو اپنے چینل پر شو کرایا ہے۔ وہ شخص اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آکسیجن ماسک لٹکے ہوئے ہیں، سائرن لائٹس وغیرہ ساری آن ہیں، اور یہ پتہ چل چکا ہے لوگوں کو کہ ہاں اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم بچ بھی سکتے ہیں اور ہماری جانیں بھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ شخص جو ہے نا کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پڑھ رہا ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آخری وقت میں یہ کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور نیوز والوں نے لکھا بھی ہے کہ اس کے چہرے پر ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے، اور یہ اپنے آخری وقت میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ اب یہ بچے گا کہ نہیں بچے گا، لیکن آپ چہرے پر دیکھیں کہ کتنا سکون ہے، کتنا اطمینان ہے، اور یہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا۔ پلین کریش ہو جاتا ہے، اور کریش ہونے کے بعد آگے کی طرف جو لوگ تھے اس میں سے زیادہ تر لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، اور پیچھے کی سائڈ جو لوگ تھے، کیونکہ یہ پلین جب کریش ہوا نا تو آگ کا گولا بن گیا، تو جو لوگ بچے زندہ اس میں سے ایک یہ بھی تھا جس کے سر پر کچھ چوٹیں لگی ہوئی تھیں، یہ ایمان والا۔ جب یہ زندہ بچ جاتا ہے تو دور جاتے ہوئے ایک ویڈیو یہ اور ریکارڈ کرتا ہے، اور پلین کا جو ملبہ تھا وہ اس کے پیچھے دکھائی دے رہا ہے، اور یہ پھر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہتے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے۔ اس کی یہ دونوں ویڈیو سوشل میڈیا پہ خوب وائرل ہوئیں۔ کیوں وائرل ہوئیں؟ کہ دیکھو موت سامنے ہے، لیکن یہ اپنے مالک کو یاد کر رہا ہے، یہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، یہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، موت سے یہ بالکل نہیں ڈر رہا ہے۔ اور جب ملبے کے ڈھیر میں سے یہ نکلا ہے، تھوڑی بہت اس کے چوٹیں ہیں، اس کے بعد بھی یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کر کے شیئر کر رہا ہے۔ میں کیا بتانا چاہتا ہوں، اس کی تعریفیں تو بہت ہو رہی ہیں، لیکن اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ تعریفیں تو کرنا بہت آسان ہے، سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی، تعریف کر دیا، لائک کر دیا، کامنٹ کر دیا، مسلم غیر مسلم پوری دنیا میں اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ ہمیں اس سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے وہ آپ سمجھیے۔ ایک ایمان والے کے اندر اتنا ایمان تو ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں موت ڈرا نہ سکے۔ جب کوئی حادثہ ہمارے سامنے پیش آ جائے، کیونکہ دیکھو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم گاڑی چلا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کب کیا حادثہ ہمارے ساتھ ہو جائے، کیسے ہماری موت آ جائے ہمیں نہیں پتہ۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ حقیقت ہمارے دل میں رچی اور بسی ہونا چاہیے کہ ہماری جو اصل زندگی ہے وہ تو موت کے بعد ہی شروع ہونی ہے۔ ہماری جو حقیقی زندگی ہے وہ اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد ہی شروع ہونی ہے۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی، جنت کی زندگی، جس میں ہمارے نبی کے قدموں میں ہمیں جگہ ملے گی، جنت میں جگہ ملے گی، اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی، اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا۔ تو کلمے والی موت اتنی تو ہمیں کم از کم کوشش کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہم اور آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور خود سے پوچھیں، کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اگر موت آنے لگے تو کیا ہماری زبان سے کلمہ طیبہ نکلے گا؟ دنیا میں شاید ہم اور آپ اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہم اور آپ اگر اپنے دل کو ٹٹولیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا اتنا خود کے بارے میں شیور ہونا کہ نہیں یار میں موت کے وقت کلمہ پڑھ لوں گا۔ گارنٹی نہیں ہے اس کی، کیونکہ ہم اور آپ عمل میں، دین میں بہت کمزور ہیں۔ پہلی بات تو کلمہ طیبہ ہی ہمیں یاد نہیں ہے۔ 99%، اگر میں بولوں کہ 99% نوجوان ایسے ہیں کہ جن کو کلمہ طیبہ ٹھیک سے یاد نہیں ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس واقعے کو، اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھ کر ہمیں
یہ سوچنا چاہیے کہ میرا ایمان ایٹ لیسٹ میرا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب موت میرے سامنے کھڑی ہو تو میری زبان پر اللہ کا نام یاد آ جائے. موت میرے سامنے کھڑی ہو تو میری زبان پر کلمہ شہادت آ جائے. موت سے گھبراؤں نہیں، میں ڈروں نہیں، یہ تو آنی ہے، ایک نہ ایک دن تو آنی ہے. یہ کب آئے گا؟ جب ہم خود اس بات کا یقین اپنے دل میں بٹھا لیں کہ موت کے بعد ہی اصل زندگی ہماری شروع ہونی ہے. یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، تھوڑے سے شارٹ ٹائم کے لیے میں اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں. جب ایسا ایمان ہمارا ہوگا تبھی موت کا ڈر ختم ہو سکتا ہے. ورنہ ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں پاگل سے ہو جاتے ہیں، ہے نا، پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حادثوں میں ہم لوگ ہل جاتے ہیں. لیکن اصل ایمان والے کو آپ دیکھو کہ یہ جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ پلین کریش ہو سکتا ہے، اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایمرجنسی لینڈنگ ہو رہی ہے. ایمرجنسی لینڈنگ کا مطلب اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی اس کو اللہ یاد آ رہا ہے، اس کی زبان پر کلمہ طیبہ ہو رہا ہے، جاری ہو رہا ہے، کلمہ شہادت اس کی زبان پر جاری ہے. ایسا ایمان والے کو ہونا چاہیے، اور ایسا ہمیں اور آپ کو خود کو بنانا پڑے گا. علماء کی مجلس میں بیٹھ کر دین اور ایمان پر عمل کرنے کے بعد، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر چلنے کے بعد، تبھی ایسا دل بن جاتا ہے کہ جب ہم کوئی خوفناک چیز یا کوئی خطرناک چیز یا موت کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو اللہ ہماری زبان پر آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. یہ تب ہوگا جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں ہوگی، زبانی نہیں، عملی. اسی لیے میرے عزیز نوجوانوں، ہمیں اس خبر کو سن کر کوشش کرنا ہے کہ ہم بھی اپنا ایمان ایسے ہی بنائیں گے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہم چلے جائیں تو اللہ کی محبت ہمارے دل میں ایسی ہوگی کہ کوئی چیز ہمیں ڈرا نہ سکے، موت بھی ہمیں نہ ڈرا سکے. اس اپنے مسلمان بھائی کو سلام دل سے، جس نے پوری دنیا کے لیے پیغام دیا، خاص طور پر ایمان والوں کے لیے، کہ دیکھو ایمان اپنا ایسا مضبوط کرو کہ موت بھی تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر سکے، بلکہ موت جب تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو تو اللہ کی محبت تمہارے دل میں اور زیادہ بڑھ جائے. مجھے امید ہے کہ اس خبر سے، اس ویڈیو سے، اس ایمان والے کی ویڈیو سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کئی نوجوان مجھ سے یہ والی بات پوچھ چکے ہیں، مان لیجیے شادی کی پہلی رات ہوئی، اب اگلے دن یا ایک آدھ دن چھوڑ کے ولیمہ ہے، لیکن بیوی جو ہے وہ پیریڈ آ گیا. اب پیریڈ آنے پہ کیا کریں؟ پیریڈ میں تو ہم بستری منع ہے، گناہ ہے پیریڈ میں ہم بستر ہونا. تو اب نوجوان مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب وہ کل ولیمہ ہے اور بیوی کو پیریڈ آ گیا تو ولیمہ ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ میں نے کہا ولیمہ ٹھیک ہو جائے گا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ ولیمے کا تعلق ہے رخصتی ہو گئی، میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کر لیے. ملاقات کا مطلب کہ بند کمرے میں سلام دعا ہو گئی، خیر خیریت ہو گئی، پیار محبت کی باتیں ہو گئی، ہم بستری ہو نہ ہو اس سے مطلب نہیں ہے. اب ولیمہ ٹھیک ہے، نو پرابلم. یعنی میاں بیوی کی ملاقات کے بعد فرسٹ ٹائم میاں بیوی کی ملاقات ہو گئی، اب ولیمہ ہو سکتا ہے. تو رخصتی کے بعد ولیمہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا بھائی ہو جائے گا. تو دوسری بڑی غلطی ہمارے نوجوان یہ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو مینڈیٹری ہے. اس مینڈیٹری سمجھنے کی وجہ سے پھر لڑکی بھی بیچاری سوچ رہی ہوتی ہے، تکلیفیں ہو رہی ہوتی ہیں، تبھی برداشت کر رہی ہوتی ہے. تو یہ غلطی آپ بالکل نہ کریں. تیسری بڑی غلطی کہ آپ ویسٹرن طریقے پر کبھی بھی اپنی بیوی سے ملاقات مت کریں. ویسٹرن طریقے پر مطلب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے جیسے چاہو ویسے ملاقات کرو. یعنی انٹر کورس کرنے کا جو مقام ہے وہ کون سا ہے؟ آگے کا. آگے کے مقام میں، آگے کی شرمگاہ میں آپ انٹر کورس کر سکتے ہو، ہے نا، صحبت کر سکتے ہو. اب آگے کے مقام میں صحبت آپ جیسے چاہو ویسے کرو، جس پوزیشن پہ چاہو ویسے کرو. لیکن ویسٹرن کلچر کے مطابق یعنی پیچھے کے مقام میں آپ صحبت کر رہے ہو، غلط ہے. اور اس سے عورت کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. نوجوانوں کے مائنڈ میں جو ہے نا وہی ویسٹرن کلچر کا بھوت سوار ہوتا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ غلط طریقے سے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے. اس سے بیوی کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ شوہر کے لحاظ میں وہ باتیں نہیں بول رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ رہے ہو، اگر آپ اس کی پرابلم کو نہیں سمجھ رہے ہو، کبھی بھی آپ
آپ ایک شوہر کا جو مقام بیوی کی نظروں میں ہونا چاہیے وہ نہیں حاصل کر سکتے، اور آپ کا رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا. جیسے کہ اورل سیکس کرنا ہے نا، شرمگاہ، جو بھی کچھ ہوتا ہے آپ سب لوگ جانتے ہو، بتانا نہیں چاہتا ہوں، اچھا بھی نہیں لگتا ہے. تو ان تمام ویسٹرن طریقوں کو آپ چھوڑ دو، ٹھیک ہے. جو سیدھا سادہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ، جیسے کہ میں نے بتایا، آگے کے مقام میں، ٹھیک ہے. چوتھی بڑی غلطی کہ غلط موویز اور غلط فلمیں دیکھ کر، یعنی خود بھی دیکھ رہے ہو، اپنی بیوی کو بھی دکھا رہے ہو، غلط موویز اور فلمیں دیکھ کر آپ پھر اس طرح کا سب کچھ کر رہے ہو، تو یہ بھی انتہائی غلط ہے. اور شیطان آپ کے ساتھ پھر اس عمل میں شریک ہو جاتا ہے، جس کا اثر پھر یہ ہوتا ہے کہ محبتیں ختم ہوتی ہیں اور نفرتیں پھر جنم لے لیتی ہیں. تو یہ 4 بڑی غلطیاں ہیں جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں. ان 4 غلطیوں سے آپ اپنے نکاح کے مقدس رشتے کو بچانے کی کوشش کرو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے نکاح والے رشتے کو مضبوطی ملے گی، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کا سفر اچھا چلے گا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.